لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے اللہ پاک اسے وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے وہ بھائی بہن جن کے گھروں میں بہت زیادہ غربت ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے اور جن کو بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ رزق کے، مال و دولت کے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے۔ لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو 7 بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے، اسے مال و دولت اور رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ پھر اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے شکرانے کے طور پر الحمدللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالی اسے اور زیادہ نوازتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے اور اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ کسی بے زبان جانور کو کھانا کھلانا بھی بہترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایسے ہی ایک آیت کو 7 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کو بتائی گئی طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد انشاءاللہ سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، غربت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، خاندانی لڑائی ہو، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت ناظرین اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے، لیکن
اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اسے گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا۔ اور ناظرین، اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ ہے۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار ایسے بھی نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہ ترک کرنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے سے ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے، اور اگر انسان گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، تو پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کیجئے اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ اس کا نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے، اور دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا پھر ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ ناظرین، وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں
انسان کے اعمال سے جوڑا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ہی اس کے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت اور مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، سیلاب، طوفان وغیرہ، یہ سب ناظرین ہماری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کے غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذابات آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس لیے ناظرین کوشش کریں کہ گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں تاکہ ہمیشہ اس کی حفاظت کے حصار میں رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہوں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہوں، کوئی بھی مراد ہوں، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ تو ناظرین جان لیجئے وہ وظیفہ کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد وہیں پر مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے دولت اور رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے وہ بہن بھائی جن کے گھروں میں بہت زیادہ غربت ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو درود پاک سے شروع کرنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کے بعد یہ ایک خاص آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ ضرور مل جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی نماز عصر ادا کر لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے اور 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو 2 خاص کلمات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا
وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کریں گے اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، توجہ اور دھیان سے دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار بھی پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے، اسے راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ رب العزت بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ رب العزت سے اپنے مقاصد، اپنے خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش کریں گے، جس کی دعا کریں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اسے وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر وقت اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر وقت اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہماری تمام رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک سیرت اور ان کا تابع فرما بردار بنا۔ یا اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صرف اور صرف حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دعا میں اپنی شرکت یقینی بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔